السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ نمکین پانیوں کا سفر بائی منم ملک کی یہ 17ویں قسط ہے۔ رات کی دوسرے پہر خضر تکیہ بغل میں دبائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے سمی سے کسی نہ کسی رد عمل کی توقع تھی، مگر وہ اس سے پہلے سو چکی تھی۔ خضر چند ثانیے بیڈ کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے کچھ نہ کچھ ضرور محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو سوائے الجھن کے کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ محبت نہیں ہے، لیکن اسے لگتا تھا جیسے اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ سمی کی گفتگو، سمی کا انداز، سمی کا بالوں کو باندھنا، یہ سب جیسے وہ پہلے کہیں سے دیکھ یا سن چکا تھا۔ اسے یہ چیزیں چونکا رہی تھیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے سمی کے ساتھ کبھی نہیں رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے مڑنا چاہتا تھا جب اسے سمی کے وجود پہ کپ کپی کا احساس ہوا۔ اس نے 2 قدم آگے آ کر غور کیا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، اسے واقعی سردی لگ رہی تھی۔ ہزر نے واپس مڑ کر ٹیبل سے اے سی کا ریموٹ اٹھایا کہ کولنگ کنٹرول کی، پھر سمی کے قریب آ کر کمبل اس کے کندھوں کے برابر کیا۔ ایسا کرتی ہوئی اس کی 2 انگلیاں سمی کے گال سے مس ہوئی تھیں۔ او گاڈ! اسے جھٹکا لگا۔ وہ بھٹے کی طرح دہک رہے تھے۔ خضر نے اب کی بار اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود وہ آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اسے پھر سے شدید بخار آ رہا تھا۔ اس کو ڈاکٹر پہ شدید غصہ آیا، جس نے ایسی میڈیسن تجویز کی تھی کہ جس کا ذرا سا بھی اثر نہیں پڑا تھا۔ سمی، سمی آنکھیں کھولو۔ خضر نے کمبل تھوڑا سا سرکایا اور سرہانے بیٹھتی ہوئی اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے، سردی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اٹھو، اسپتال چلتے ہیں۔ اس کی بے چینی سے گال تھپ تپانے پہ سمی کی آنکھیں ذرا سی واہ ہوئی تھیں، لب خشک تھے، آنکھوں میں تیرتی سرخ ڈوریاں۔ وہ غنودگی کی حالت میں تھی۔ یہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں ہے۔ خضر نے خود کلامی کی اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسپتال جانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اتنے بخار میں اسے انجیکشن نہیں دیا جا سکتا تھا کہ فوری طور پہ بخار اتر سکے۔ خضر کچن سے پانی لے آیا اور پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پہ رکھنے لگا۔ جسم میں اتنی حرارت تھی کہ پٹی فوراً گرم ہو کے خشک دکھنے لگتی تھی۔ اگر میں نہ آتا تو یہ… خضر کو غصہ آنے لگا۔ سمی خود سے اسے کچھ نہیں بتاتی تھی، اسے ہی چیک کر لینا چاہیے تھا۔ ماں، سمی غنودگی میں سر ادھر ادھر مارتی ہوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہی تھی۔ خضر گود میں اس کا سر رکھے ترہم سے اسے دیکھنے لگا۔ سمی نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ریلیکس، ابھی ٹھیک ہو جائے گا یار، میں تمہیں سیرپ دیتا ہوں۔ خضر نے تکیے پہ اس کا سر رکھا اور دوائیوں کے لفافے سے بخار کا شربت لے آیا۔ اسے ایسی سچویشن سے پہلی بار گزرنا پڑ رہا تھا۔ سمی پوری طرح آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، دوائی کے نام پہ سر نفی میں ہلا دیتی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اس کے منہ میں سیرپ ڈالا اور پھر اس کی ناک کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے بند کر دیا۔ سمی نے چہرے کے برے برے زاویے بناتے ہوئے وہ مشکل حلق سے اتارا تھا۔ لمحہ بھر کو اس نے یہ کڑوی اور بد ذائقہ دوا پلانے والے بدتمیز انسان کو نیم آنکھوں سے دیکھا۔ سوری۔ خضر نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر اس حرکت کی معذرت کی، بھلے سمی کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، مگر اس کو ہنسی آ گئی تھی۔ دوا اپنی جگہ پہ رکھ کر اس نے پھر سے پٹیاں رکھنا شروع کر دی تھی۔ سمی کی آنکھوں کے گوشے گرم پانیوں سے بھیگ رہے تھے۔ ایک ننھی سی بوند پھسل کر کان تک پہنچ گئی۔ خضر نے اسے اپنی انگلی کی پور پر اٹھایا اور اس کی پلکیں صاف کی۔ اماں، وہ پھر سے نیند میں خود کلامی کے انداز میں بولی تھی۔ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خضر نے بھی سرگوشی سی کی تھی۔ اس کا ہاتھ سمی کے بالوں میں تھا۔ اس کے بال کچھ پشت کے نیچے تھے اور کچھ خضر کی گود میں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دے گا، وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ سمی نے کروٹ بدلتے ہوئے خضر کی کلائی تھام لی تھی۔ اس کا رخ اب خضر کی طرف تھا۔ خضر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان مدھم سا بول رہی تھی، جیسے بچے روتے روتے نیند میں سو جاتے ہیں اور پھر خواب میں وہی باتیں دہراتے ہیں۔ گھر جانا۔ اس کی بے چینی اس قدر تھی کہ وہ خضر کی کلائی پہ اپنی گرفت بار بار مضبوط کر رہی تھی، جیسے مٹھی بھینچنے کی کوشش۔ خضر کو اس کے ناخن چبھ رہے تھے۔ ہتھیلی کی حرارت سے اس کا بازو جلنے لگا تھا، لیکن اس نے اس گرفت سے اپنا بازو آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رات اپنے تیسرے پہر میں داخل ہونے لگی۔ وہ اسی طرح اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ کبھی ماں کو مخاطب کرنے لگتی، کبھی بہن کا نام لیتی، کبھی اس کے چہرے پہ ایسی تکلیف ابھرتی جیسے کوئی گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ گردن کی رگیں ابھرنے لگتی۔ خضر اسے پورا پہر اس بکھرتی اور تکلیف دہ حالت میں دیکھتا رہا۔ بخار بھی ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ سمی کا ایک بازو اس کی کمر تک لپٹا تھا۔ وہ سمی کے ساتھ ساتھ خود بھی اس حرارت کے حصار میں جل رہا تھا، لیکن نہ جانے کون سی بات تھی کہ اس نے خود کو اسی حصار میں رہنے دیا۔ سمی اس سب کی حقدار نہیں تھی، وہ بھی سہ رہی تھی نا، تھوڑا سا وہ بھی برداشت کر لے گا تو کیا ہو جائے گا۔ رات کے تیسرے پہر کے ٹوٹنے پہ اس کا بخار بھی ٹوٹا تھا۔ وقت کا اثر تھا، تنہائی کا، یا پھر خضر کی نرم دلی؟ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوا بے حد دکھی ہو رہا تھا۔ انجانے میں آپ کی ذات سے جڑے لوگ کتنی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آپ کی بے بسی کی انتہا کے… خضر نے سوچتے سوچتے ایک زخمی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی۔ پہلی بار جب خضر نے یہ چہرہ دیکھا تھا،
اس کی کشش کے آگے خضر کی نگاہیں جھک کے رہ گئی تھیں۔ دوسری بار اسے لگا کہ اس کی پسندیدہ داستان کی گیت کی حقیقت بن کے سامنے آ گئی ہے، اور آج اس کے چہرے کے کتنے بے درد ہاتھوں نے چھوا تھا، اور کتنی بے رحم ٹھوکروں نے۔ یہ معصوم سی لڑکی، ایک بے قصور سی مجرم، جسے سزا کے طور پہ خضر کو قبول کرنا پڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے، انتہائی ناپسندیدگی میں، وہ آج اس حالت میں اور ایسے حالات میں اس کی دسترس میں تھی، اس کی بیوی، اس کی شریک حیات، اور وہ اس کا محافظ، ہاں اس کا سائبان۔ خضر نے بے قابو دل کے ساتھ سختی سے آنکھیں میچی تھی، پھر اسی بے اختیار کیفیت میں اس پہ جھک کر اس نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ چاہے اس کو اپنی جان دینی پڑے، مگر اب اس لڑکی پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ زندگی کا پہلا بوسہ، بے اختیاری کا بوسہ، بہار کے پہلے جھونکے سا، محبت کے اولین ذائقے سا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ خضر گرے کلر کے ٹراؤزر اور لائٹ براؤن ٹی شرٹ میں، ایک ہاتھ میں کافی کا مگ، دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت آرام دہ لباس میں تھا، اس کے باوجود اس کے کسرتی بدن اور پرسنالٹی پہ یہ معمولی سا حلیہ اجاگر کر رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پہ پڑے تھے، نہ جانے نہانے کے بعد بالوں میں برش نہ کیا ہو، البتہ چہرہ پرسکون تھا۔ وہ سیدھا صوفے کے سامنے پڑی ٹیبل پہ لیپ ٹاپ رکھنے کے بعد سمی کی طرف مڑا تھا۔ سمی اس کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ خضر نے نرمی سے پوچھا۔ سمی نے نظریں چراتے ہوئے ایک لفظ جواب دیا، بہتر۔ کافی پیو گی؟ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سمی نے نامحسوس انداز میں اپنے پیر مزید سمیٹ لیے۔ کافی؟ خضر نے دوستانہ انداز میں پیشکش کی۔ جی نہیں۔ چائے پسند ہے؟ خضر نے سپ لیا۔ نہیں، نہ کافی پسند، نہ چائے پسند، نہ میں پسند۔ خضر شریر لہجے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ پسند بھی ہے یا یہاں تو کچھ تمہارے مطلب کا نہیں؟ مجھے طلب نہیں، اسپاٹ سا جواب۔ کس کی؟ خضر نے بے ساختہ زومینی سا پوچھا۔ سمی کی اٹھتی نگاہوں سے اس نے بدقت ہنسی ضبط کی تھی۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں، سمی نے تیکھے لہجے میں اس کی شرارتوں پہ ڈپٹا تھا۔ خضر بادب سا بن گیا۔ بخدا میں ایسی جسارت کر سکتا ہوں؟ تمہاری تو ایک نگاہ کی تاب لانا ممکن نہیں، میرا معصوم سے دل سہم جاتا ہے۔ خضر کے چہرے پہ سچ مچ ڈر نظر آنے لگا۔ سمی نے سر جھٹکا۔ ڈرامے باز۔ تمہارے پاس اچھا موقع ہے میرے ہاتھ کی چائے پینے کا، اور یہ زندگی میں پہلی بار اور آخری بار مل رہا ہے۔ میں دوبارہ اتنا اچھا کبھی نہیں بنوں گا۔ خضر نے کھلے دل سے اسے آفر دی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اور یہ مسکراہٹ جبری نہیں تھی۔ سمی کو چھیڑنا اور سمی کا اسے گریز کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسی کوئی حسرت نہیں ہے، آپ اپنی کافی پئیں۔ افسوس، وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ اس بات پر تمہیں ضرور پچھتاوا ہوگا۔ خیر، کیونکہ پہلی بار میں نے تمہیں کوئی آفر دی ہے تو میں چند دن تک اسے ختم نہیں کروں گا۔ ہم نے اب ایک ساتھ ہی رہنا ہے، تو شاید تم یہ آپشن استعمال کرنا چاہو۔ خضر کا انداز محظوظ اور اطلاع دینے والا تھا۔ اس نے کس قدر خوبی سے واضح کر دیا تھا کہ وہ دونوں اب ایک ساتھ رہنے والے ہیں۔ سمی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ اس چھت تلے، اس کمرے میں، جب تک قسمت کو منظور ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں رہوں گی؟ سمی کا غصہ اود کر آیا۔ وہ الفاظ چبا چبا کر بولی تھی۔ یہ میں نے آپ سے کہا۔ خضر نے سکون سے کافی کا ایک اور سپ لیا۔ سمی نے مٹھیاں بھینچی۔ مسٹر خضر؟ سمی نے کچھ سخت کہنے کے لیے انگلی اٹھائی۔ مسز خضر؟ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیا۔ اس کی یہ ادا دل موہ لینے والی تھی۔ اس نے سمی پہ کچھ اثر کیا یا نہیں، لیکن وہ غصے میں کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ یہ سب کر کے آپ کیا جتانا چاہتے ہیں؟ وہ گیلی لکڑی کی مانند سلگ اٹھی تھی۔ یہی کہ میں عفریت نہیں ہوں، نہ ہی آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے واقعی کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ میرے لیے آپ کی وجود کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تڑک کر بولی تھی، اور شاید یہ انہی الفاظ کی سختی تھی کہ پل بھر کو فضا سناٹے کی زد میں آئی تھی۔ تو پھر ایک چھت کے نیچے ہوں، ایک کمرے میں یا ایک بیڈ پہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ میرے لیے آپ کو برداشت کرنا مشکل ہے، وہ بے رخی سے کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ خضر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سمی کا انداز اسے الجھن میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ یہ نئے رشتے کو اچانک نہ قبول کرنے والی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ سمی کے لہجے میں، آنکھوں میں خضر کے لیے کچھ اور ہی جھلکتا تھا، کچھ بہت شدید، بہت سنگین۔ تم اتنا ناپسند کرتی ہو مجھے؟ خضر نے نہایت سنجیدگی سے لب کشائی کی۔ میرا آپ سے پسند ناپسند کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سمی کے چہرے پہ تلخی بکھر رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ تمہارا مجھ سے ایک اور رشتہ ہے۔ خضر نے اس کے چہرے پہ نظریں جمائی رکھیں۔ سمی کا دل کسی خدشے سے دھڑکا۔ کیا خضر کو پتہ چل گیا تھا؟ ناپسند کا رشتہ نہ انسانیت کا رشتہ، بلکہ ایسا رشتہ جو باقی تمام رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا۔ سمی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، نگاہیں سوالیہ ہوئیں۔ نفرت کا؟ تم نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس کے دھیمے لہجے میں سوال، سرگوشی میں یقین، اور انداز میں وہ بھیت تھا جس نے پہلی بار کی سانسیں روک دی تھیں۔ سنہری کرنوں سی چمکتی اس لڑکی کے چہرے پہ پہلی نظر پڑتے ہی شکیلا حیات کے لبوں کو ایک نرم سی مسکراہٹ نے گھیر لیا تھا۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی، خضر کے تصور جیسی، اس کی آنکھوں میں جھلکتے احترام اور پسندیدگی کی چمک کی مانند۔
चौखट पे जैसे चाँद ने कदम रख दिया हो। न जाने क्यों उनके दिल में उस लड़की की जुर्रत पे हैरानी उमड़ी, न कैफियत ने गुस्सा उड़ा। वो पुरसकून सी एक तरफ हो गई थी। तुम तारुफ ना करती, मैं तब भी समझ जाती कि तुम कौन हो सकती हो। आओ अंदर, आओ शाबाश। शमाइला को उनके मिठास भरे लहजे ने एकदम ढारस दी थी। वो यकायक इतनी मुतमईन नजर आने लगी जैसे आधी बाजी तो उसने खड़े खड़े जीत ली हो। और हाँ, जीती थी तो वो हमेशा से आई थी, बगैर मुकाबले के, सामने वाले के हथियार छीनते हुए। आप कैसी हैं आंटी? उसने छोटे छोटे कदम उठाते हुए रस्मी सी गुफ्तगू का आगाज किया। शकीला ने सर हिलाकर जवाब देते हुए सवाल किया था। माँ बाप को बताकर आई हो? क्या कहकर इजाजत ली? उनके सवाल को वो लहजा भर को गड़बड़ाई, फिर लब भींचते हुए सफाई से अपने सच का यकीन दिया। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। उसके जवाब पे शकीला ने एक नज़र उस पे डाली, फिर बगैर किसी तासुर के अच्छा कहकर कदम बढ़ा दिए। वो यकीनन कुरेदने की आदत नहीं रखती थी। प्लस पॉइंट। शुमाइला ने खुद को कदरे आराम दे पाया। आपका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सुथरा और सलीके से सजा। अंदर आकर शुमाइला ने ये सच्चे दिल से तारीफ की थी। ये घर उसका नसीब था। ये नफीस सी नर्म हो औरत, उसकी सास शुमाइला की सल्तनत कितनी हसीन तर थी। हवेली की बेटी मेरे घर की तारीफ कर रही है। इसे तुम्हारा हुस्न नज़र कहूँ कि? अरे नहीं, उसे हकीकत समझे। शुमाइला भी मुस्कुरा उठी थी। आओ बैठो। पहले ये बता दो कि तुम क्या खाना पीना पसंद करोगी? बहुत शुक्रिया आंटी, एक्चुअली ये तो कल्फाना जुमले तो चलते ही रहेंगे, मगर बेटियां बगैर कुछ खाए वापस नहीं जाती। मुझे 2 मिनट दो। वो कहते साथ ही उठी और किचन में चाय का पानी रखाई। शुमाइला के दिल में सारे वहम और खदशे झाग की तरह किसी कोने में बैठ चुके थे। वो अब बेचैनी से सारे में नजरें दौड़ा रही थी। यहाँ इतनी खामोशी और सुकून था जैसे उन दोनों के सिवा कोई तीसरा नफूस मौजूद ना हो। घर का तुम बता चुकी हो, मैं तुम्हें कैसी लगी हूँ? वापस सोफे पर बैठते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया तो शुमाइला उनकी तरफ रुख मोड़ कर बैठ गई, वैसी जैसी पहली नज़र में देख कर लगी थी। शुमाइला ने मोहब्बत से जवाब दिया। शकीला मुस्कुराई थी। हिजर ने तस्वीर दिखाई होगी? जी। न जाने क्यों निगाहें झुक सी गईं। आंटी मेरे बारे में? हाँ, खिज़र ने बता रखा है। वो गहरी सांस लेकर बोली। शुमाइला समझ ना सकी कि वो इस अंदाज से कुछ मुस्बत अखज़ करे कि मनफी। मेरी कुछ मजबूरी थी जिसे आप बड़ी होने के नाते ज़रूर समझेंगी। सिमी और खिज़र भले मुझे गलत समझे, मगर मैं तुम्हें गलत नहीं समझती बेटा, या ये कहूँ कि अब नहीं समझती। शकीला ने ठहरे हुए लहजे में तसल्ली कराई थी। शुमाइला की आंखें मारे तशक्कुर की नम सी लगने लगी थीं। मुझे यकीन था मुझे समझेंगी। उसने अपने जज्बाती लहजे पे काबू पाया। और अब जबकि उस वाक़ये के बीते दिन गुजर चुके थे, तो सिमी भी मेरी पोजीशन पर सोच सकेगी कि मैं किस कदर बेबस थी। मैं उसे जानबूझकर इस सब में नहीं धकेलना चाहती थी। शायद तुम ठीक कहती हो, मगर सिमी के लिए न जाने अब ये सब सोचना ज़रूरी होगा भी कि नहीं। वो एक ज़ूम मैनी सी बात पे उसे उलझन में छोड़कर किचन में गईं और कुछ देर बाद चाय के साथ 2-3 प्लेटों में सजे लवाज़मात ले आई थीं। शुमाइला ने उस पे नज़र भी नहीं डाली थी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं आंटी। खिज़र कई दिन से मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सिमी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या वो यहीं है? वो कदरे बेचैनी से हाथ मसलती हुई उनसे पूछ रही थी। शकीला को उस पे तरस आ गया था। हाँ, वो यहीं थीं। उनकी हाँ में ऐसी ताकत थी कि शुमाइला के चेहरे पे बहार बनकर नजर आई। उसने आखिरी हर्फ पे गौर नहीं किया था। मैं जानती थी खिज़र मेरी दोस्त की मदद ज़रूर करेगा। उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। उसने गाल पे लड़क आए 2 आंसुओं को साफ किया था। देखो शुमाइला, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और मैं तुम पे यकीन करके बता रही हूँ कि तुम उन्हें मज़ीद नुकसान पहुँचाने का सबब नहीं बनोगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरा यकीन करें। शकीला ने ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा था कि वो किसकी बात कर रही है। मोहब्बत तो शायद तुमने अब खो दी है। हाँ, बस उनकी हिफाजत वाली अपनी बात पे कायम रहकर तुम अज़ाला कर सकती हो। वो गौर से देख रही थी। मैं वादा करती हूँ, मुझे सिमी से मिला दें प्लीज़। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं उसे मना लूँगी। तुम मुझसे मिल तो नहीं सकती शुमाइला, मगर दिल में ये इत्मीनान रख लो कि एक ना एक दिन वो तुम्हें माफ़ कर देगी। मतलब? वो सब कुछ भूल कर उनकी सूरत देखने लगी। जब इंसान को खुशियाँ मिलने लगती हैं, तब वो अपने दुखों और उन दुखों से वाबस्ता लोगों को भूलना शुरू कर देता है। बस देर होती है तो इस बात की कि खुशियों की उस दस्तक पे कबाड़ कब खोले जाते हैं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। शुमाइला को न जाने क्यों कुछ गलत होने का एहसास सताने लगा, कुछ ऐसा जो उसके हक में ना हो। मेरी बात मानोगी? जी, उसने बदिक्कत जवाब दिया। जो कुछ तुमने किया वो तुम ठीक करने की हिम्मत नहीं रखती तो उसे भूल जाओ। सिमी को भी, खिज़र को भी। न नहीं, ये नामुमकिन है, वो बेसाख्ता बोली थी। जो बात तुम चाहती हो वो भी अब नामुमकिन है। शकीला आहिस्ता-आहिस्ता उसके कदमों से ज़मीन खींचने जा रही थी। कुछ नामुमकिन नहीं है, रास्ते अब भी निकल सकते हैं, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। रास्ते तब भी निकल सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इसका मतलब अब यही है। आपका बेटा मोहब्बत करता है मुझसे आंटी। ये कोई मज़ाक नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। वो चीख कर कहना चाहती थी मगर ज़ब्त में कह रही थी। उससे बड़ी हकीकत एक और है, वो अब सिमी का शौहर है। हाँ तो सिमी। एक धमाका हुआ।
آس پاس زوردار بلاسٹ. سمجھ میں نہیں آیا کہ کچھ اندر سے پھٹا کہ باہر. کیا کہا آپ نے؟ پیروں میں پھٹا ہے کہ سر پہ؟ سمی کا بارود آنکھوں میں پھیلا ہے یا دماغ پہ چڑھا ہے؟ سمی اور خضر کا نکاح ہو گیا اسی رات اسی پہر. ایک زوردار زلزلہ آیا. شمائلہ اتنی زور سے زمین پہ گری کہ کرسٹل پیس کے ٹکڑے بھی شمار میں آ جاتے ہوں گے، مگر جو حالت. خضر ابھی تک سمی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. کئی لمحے اسی طرح سے رکھتے چلے گئے. سمی کسی کمزور لمحے کی زد میں آ گئی تھی. خضر کی سرگوشی کرتے لہجے نے اس پر کوئی سحر پھونک دیا تھا. نہیں، میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی تھی. تیزی سے نگاہیں جھکا لیں. اس ساحر کے سحر سے پیچھا چھڑایا. تقدیر بہت مشکل موڑ پہ لے کر آ گئی تھی اس کو. تم کہنا کچھ اور چاہتی ہو، چھپا کر کیا کرو گی؟ خضر نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میرے لیے بہت آسان ہے یہ سب کرنا؟ خضر کے لہجے میں دھیرے دھیرے سختی اتر رہی تھی. سمی نے وہی نظریں اٹھائیں، چپتی ہوئی، کوئی شکوہ کرتی، غصہ جتاتی. میں نے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا ہے؟ نہیں، میں ہی بے وقوف ہوں. عقل گھاس کھانے چلی گئی ہے. تو مجھ پہ چلانے سے بہتر ہے اس کو واپس لے کر آئیں. کسی دوسرے کھیت نکل گئی تو جس کے ہاتھ لگی واپس نہیں ملے گی. سمی نے بھی بھرپور طنزیہ انداز میں وار کیا تھا، مگر جھنجھلائی خضر کو اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی. یار کیا چیز ہو تم، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا. پھر ہاتھ اٹھا کر سلجھو انداز میں بولا، I'm sorry، مجھے تم پہ غصہ کرنے کا حق نہیں ہے، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اجنبیت محسوس نہ ہو، تم اس ماحول کو اپنا سکو اور خود کو تنہا مت سمجھو. اور اس مہربانی کی وجہ؟ سمی ٹس سے مسنی ہوئی تھی. ہمارے درمیان موجود رشتہ کافی نہیں ہے؟ خضر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا. سمی نے فوراً نظریں چرائیں. میں اس رشتے کو نہیں مانتی. میں یہاں صرف کچھ وقت کے لیے پناہ لینے آئی ہوں، جیسے کسی قیدی کو سزا سنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، قیدی صحیح، نہ مانو اس رشتے کو، لیکن اس رشتے سے پہلے سمی ہم دونوں دوست نہ صحیح دشمن بھی نہیں تھے. جو دوست تھے وہ دشمنی نبھا گئے. آپ سے کس بات کا گلہ کروں؟ سمی اس کی بچکانہ بات پہ ہنس پڑی تھی. خضر نے اسے ہنسنے دیا. میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. کس کو یقین دلا رہے ہیں؟ خود کو. میں مان لوں گی تو ضمیر بھی مطمئن ہو جائے گا. آپ. وہ تمسخرانہ نگاہوں سے سوال کر رہی تھی. خضر کی پیشانی سمٹی. جو کچھ شمائلہ نے کیا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں کہ؟ نگاہیں اس پہ جما کر چبا چبا کر بولا. کیوں نہیں ہے ذمہ دار؟ جو چیز میں نے کبھی نہیں کی اس کی سزا کیوں دیا آپ نے مجھے؟ سمی بھی پہلی بار شاید پگھلنا شروع ہو گئی تھی. اس کے اندر جمے خفگی اور دکھ کے گلیشیئر کو راستہ ملنے لگا. میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا سمی. خضر کو حیرت ہوئی. تم وہاں اپنی مرضی سے آئی تھی، بھلے شمائلہ کے کہنے پر، مگر اس سارے میں میرا کیا جرم ہے؟ میں تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوں نا. وہ اس کو اپنی لہجے کی مضبوطی اور سچائی سے یقین دلانا چاہتا تھا، مگر سمی اس کی سچائی نہیں سننا چاہتی تھی. اس کے سامنے ہر چیز کی بس ایک ہی اصلیت تھی، جھوٹ. آپ نے بھی اپنی محبوبہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرا استعمال کیا خضر صاحب. میرا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا، پھر بھی آپ نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی. میں آپ سے کسی رات ملنے کے لیے نہیں آئی تھی، پھر آپ نے میری ایک رات کا حساب مجھ سے اس طرح کیوں لیا؟ سمی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے. چہرے پہ غصہ تھا نہ طنز، وہ بس دکھ سے چور چور تھا. آنکھوں سے گرتی ہر بوند خضر سے خفا تھی، جیسے خضر سے بہت ناراضی سے کچھ کہہ رہی تھی. خضر سے کچھ بولا نہیں گیا. وہ بس ساکت سا سمی کے چہرے پہ پھیلے اس کرب کو دیکھے گیا. سمی کو احساس نہیں تھا کہ وہ آنسو بیک وقت دو جگہ گر رہے تھے، سمی کی آنکھ سے باہر، خضر کے دل کے اندر. برسات جذبوں کی واردات کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے. دل کا اور آنکھوں کا گہرا تعلق ہے، اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق دل کا اور آنسوؤں کا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں پا رہا. وہ اٹک اٹک کر بولا، جیسے بولا نہ جا رہا ہو. سمی نے بے دردی سے آنکھیں میچی اور ناگواری سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی. وہ اس کی شکل مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی. سمی، خضر نے بیچارگی سے پکارا، مگر اتنے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ضد کی کتنی پکی ہے. سمی کے بال اس کی پشت سے نظر آ رہے تھے، لمبے گھنے اور چمکدار. خضر یوں ہی بے مقصد ان کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتا رہا. مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، میں کبھی تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے پہ فورس نہیں کروں گا. وہ اس کی طرف بغیر دھیمے لہجے میں کہتا گیا، جیسے انسان خود سے باتیں کرتا ہے. تم گھر جانا چاہتی ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گا، لیکن تب جب مجھے یقین ہوگا کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اس کے لہجے میں چھپی سمی کے لیے فکر چیخ چیخ کر اپنا وجود ظاہر کر رہی تھی. سمی نے اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا. ہم بھلے ایک کمرے میں رہے، میں تم پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا. میں ایسا کوئی کام کرنے پہ تمہیں مجبور نہیں کروں گا جس میں تمہاری خوشی نہ ہو، لیکن میں تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑ سکتا. جانتی ہو نا کیوں؟ اس نے افسردہ سی ایک نظر خاموش سی اس لڑکی پہ ڈالی. کیونکہ میں نے وعدہ کیا اپنی ماں سے، اور میری ماں نے تمہاری ماں سے. میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، تمہیں کسی سے نقصان نہیں پہنچنے دوں گا. میں برے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس لمحے تک جب تک تمہارا اچھا وقت شروع نہیں ہو جاتا. خضر نے انگلی اٹھا کر اپنی آنکھوں کو کونا ہلکے سے رگڑا.
तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी का पहले जैसा मकाम ज़रूर लौटाऊँगा। मैं तुम्हारा अच्छा वक़्त लेकर आऊँगा और जब तुम्हारा अच्छा वक़्त शुरू होगा, मैं वहीं से तुमसे अलग हो जाऊँगा, ख़्वाह मेरा बुरा वक़्त ही क्यों ना शुरू हो रहा हो। सिमी के आँसुओं में रवानी आ चुकी थी। वो खिज़र से ये सब नहीं सुनना चाहती थी। ये शख़्स उसका मसीहा नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी का खिज़र नहीं था जो उसे रोशनाइयाँ लौटाता। वो अपने दिल में उसके लिए कोई अच्छी याद, अच्छे जज़्बात नहीं लाना चाहती थी। लेकिन उसे मेरी इल्तिजा समझ लो, दरख्वास्त या जो भी, चाहे खुद से वादा कर लो। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा गया है, मुझे अपना किरदार निभाने देना। तुम एक दिन अपने घर ज़रूर जाओगी मगर मेरे साथ, उस पर अमल करना। तुमसे मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश। वो पूरी बात करने से पहले ही उठ गया था। सिमी ने सिसकियाँ दबाई थी कि वो सुन न ले। हालाँकि वो ना सुने तब भी बखूबी जानता था उसके जिस्म हौले-हौले लरज़ रहा था, न जाने ये कैसा गम था। अम्मा और खिज़र की बातें आपस में मदगम हो रही थीं। तुम दोनों का सगा रिश्ता है सिमी। खिज़र और तुम खालाज़ाद हो, मौलवी हयात के नवासे। आँसू एक तवातुर से बहते जाले जा रहे थे। वो तुम्हारा शौहर, अब पीछे मुड़कर मत देखना, यहाँ कभी मत आना, उसके साथ खुश रहना। ताजवर के चेहरे पे फैले आँसू इत्मीनान के रंग सिमी की आंखों के सामने आ रहे थे। उसकी खाला की खुशी, वालेहानापन जिसके वो ख्वाब देखती रही थी। ज़िंदगी आपको कभी भी कुछ मुकम्मल क्यों नहीं दे देती? हमेशा कुछ न कुछ अधूरा और नामुकम्मल, अजीब-सी शक्ल में, जो ना सँभाला जा रहा हो, ना टाला जा रहा हो। पाना हो या गँवाना, ये भी तो सहल नहीं होता। दोनों सूरतों में कितने ही दरियाओं को अबूर करने की मुसाफ़त दरमियान में हाइल रहती है। ये नहीं हो सकता मेरे साथ। शुमाइला के दोनों हाथ आपस में पेवस्त थे और वजूद पे लर्ज़िश तारी हो रही थी। उसका पूरा आसमान टूट गया था, बस्ती हिल गई थी। ज़ात बिखर कर रेज़ा-रेज़ा हो गई थी। ये औरत जो कुछ देर पहले बड़ी नर्म सी पेश आ रही थी, उस वक़्त उससे ज़्यादा संग दिल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता था। सँभालो खुद को, ये लो। उन्होंने गिलास उसकी सिमत बढ़ाया था। शुमाइला ने गुलाबी बढ़ती आँखों से उन्हें देखा। अब मज़ाक कर रही हैं ना मेरे साथ? जो तुमको समझ में आए, अच्छा लगे। क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ? आपको सब मालूम था ना? शुमाइला कर्ब की इंतहा पे थी, उसके सर में भी धमाके की आवाज़ गूंज रही थी। हवास मुंतशिर थे, कान साईं-साईं कर रहे थे। एक लम्हे में हकीकत झुटलाई तो जा सकती है, कबूल नहीं की जा सकती। हाँ, सब मालूम था, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने वही किया जो सबके लिए बेहतरीन था। तुम सिमी की बात कर रही थी ना, अब ये वक़्त खुद को दो। तुम्हें उस फैसले में सबकी बेहतरी समझ में आ जाएगी। शकीला चाय पीने लगी थी। वो चाहती थी ये लड़की कम से कम हर्ट हो। सिमी के हवाले से उससे नाराज़ थी, मगर अब जबकि सिमी उनके बेटे के साथ थी, उन्हें न किस्मत से कोई शिकवा रहा था, न किसी इंसान से। खिज़र मुझसे मोहब्बत करता है, इसका मतलब समझती हैं ना आप? मोहब्बत बहुत बड़ी हकीकत है, ये आँखें बंद करने से ख़त्म नहीं हो सकती। अब उनसे लड़ने का इरादा रखती थी, सारी बाज़ी पलट गई थी। वो इस सल्तनत को जीतने के लिए आई थी, जिसका ताज उससे पहले ही सिमी के सर पे सजा दिया गया था। मोहब्बत नहीं, ठुकराई मोहब्बत। ये भी ठोस हकीकत होती है, तुमने इज़्ज़त को चुन लिया था। तुमने खुद अपनी दोस्त का नाम खिज़र के साथ जोड़ दिया। अब मेरा बेटा बेदीद नहीं है। उसका मतलब ये नहीं था कि उसको हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया जाए। यूँ लगता था कि वो फूट-फूट कर रो देगी। उससे तो कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। उसका कोई फ़ायदा नहीं था शुमाइला। उस वक़्त तुमने खुदगर्ज़ी ना दिखाते हुए अपना कसूर मान लिया होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? इतना बड़ा तूफ़ान ना आता। तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज़ होते, शायद सख्ती करते, मगर कहीं न कहीं वो खिज़र से मिलने पे राज़ी हो जाते तो उनका इंतख़ाब खिज़र ही होना था। औलाद की खुशी बिलाशुबा हर मामले पे गालिब आ जाती है। हाँ, मगर किस्मत। उन्होंने गहरी साँस लेकर अपनी बात मुकम्मल की थी। किस्मत में ये नहीं था, अब नामुमकिन है कि तुम खिज़र की ज़िंदगी में आ सको। चाहे अपनी सच्चाई कबूल कर लो या झूठ पे कायम रहो, वो लम्हा वापस नहीं आता। खिज़र वापस नहीं आ सकता। आंटी प्लीज़ ऐसा मत कहें। वो दोनों हाथों में मुँह छुपाकर रो पड़ी थी। मैं उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं सब आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक कर दूँगी। मैं बता दूँगी कि सच्चाई क्या है। सिमी को उसके घर वाले कबूल कर लेंगे। वो तेज़ी-तेज़ी बोलती जा रही थी। शकीला ने अपनी नज़रें फेर लीं। किसी लड़की का अपने सामने इस तरह इल्तिजाइया बैठकर देखना उनके लिए भी एक इम्तिहान था। तुम अगर ये करोगी तो मैं तुम्हें कदर की निगाह से देखूँगी। तुम्हारे दिल का बोझ हट जाएगा, मगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर क्यों? वो दोनों इस ज़बरदस्ती के बंधन में कैद नहीं रह सकते। मैं उन दोनों को जानती हूँ। खिज़र ने मेरे साथ उसकी ज़िंदगी के ख्वाब देखे हैं। वो कभी कबूल नहीं करेगा सिमी को। प्लीज़ समझें। शुमाइला अब किसी कदर झिंझलाकर बोली थी। ज़िंदगी में कभी उसे किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ी थी और उसे वक़्त पहले धचके को सहने के बाद उसके अंदर फिर से हुक्म देने वाली शुमाइला जागने लगी थी। मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। अब तो और भी अपनी तरबियत पे रश्क आ रहा है कि अपने निकाह के बाद उसने तुम्हारी फ़ोन कॉल नहीं उठाई। उसका सारा वक़्त उसकी बीवी के लिए है। शकीला के चेहरे पे मोहब्बत और तमानियत के कई रंग उतरे और देखते ही देखते उन रंगों ने कई पहलू बदले। शुमाइला चंद लम्हे चुपचाप उन्हें देखती रही। आपके लिए एक अनजान लड़की ज़्यादा है मैं, मगर अपनी बेटी की मोहब्बत से कोई गर्ज़ नहीं। ये बहुत दिलचस्प सवाल किया तुमने। वो मज़े से मुस्कुरा उठी थी। मेरी बेटी जैसी हो तुम, इसलिए तुमसे हमदर्दी है मुझे, लेकिन वो ज़रा सा आगे हुई, पुरजोर सी होकर बोली।
سمی سے مجھے محبت ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے، میری بہو بھی ہے اور میری بہن تاجور کی بیٹی، میری بھانجی بھی۔ آج انکشاف در انکشاف کا دن تھا۔ یہ دن شمائلہ کے حق میں نہیں تھا، مقابلے میں سمی نہیں تھی، مگر وہ سمی کے آگے کھڑے لوگوں سے ایک ایک کر کے ہارتی جا رہی تھی۔ ایک روانی اور میٹھی آواز میں پڑھے جانے والے کلام پاک کی آواز صحن میں گونج رہی تھی۔ سورج دیواریں پھلانگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھ اسی آواز سے کھلی تھی۔ رات وہ نہ جانے کس پہر چارپائی کے بازو پہ گال ٹکا کر دنیا اور زندگی کے بکھیڑوں سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور اس وقت آنکھ کھلی تو وہ اسی حالت میں موجود تھی۔ کرم الہی یا کسی اور نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی تھی، اس گھر میں تو کوئی اور تھا ہی کون؟ ثانیہ نے اپنی ہی سوچ کی تردید کی اور آنکھ مسلتی ہوئی اٹھی۔ یہ آواز کرم الہی کی تھی۔ بان کی چارپائی پہ رحل آگے رکھے بڑے اور موٹے حروف والے کلام پر انگلی پھیرتا ہوا وہ تلاوت میں مشغول تھا۔ ثانیہ کو حیرانی نے گھیر لیا۔ شاید اس نے اس منظر کی توقع نہیں کی تھی۔ اس کو محویت سے تختہ پا کر کرم الہی کی نظر جو ہی اس پر اٹھی، اس نے تلاوت روکے بنا ہاتھ اشارے سے اسے پاس بلایا تھا۔ ثانیہ دوپٹہ درست کرتی کسی معمول کی مانے چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ دھوپ چبھنے لگی تھی، پھر بھی وہ اس سے بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن پڑھ سکتی ہو؟ درمیان میں انگلی رکھ کر کرم الہی نے قرآن پاک کو بند کیا اور اس سے سوال کیا۔ ثانیہ نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پڑھتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے عام سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ثانیہ شرمندہ سی رہ گئی۔ کرم الہی شاید آج کل کا پوچھ رہا تھا، لیکن اسے لگا جیسے وہ پہلے کبھی سوال کر رہا ہو۔ اپنی کاہلی میں وہ باقاعدگی سے تلاوت نہیں کر پاتی تھی۔ گھر میں پڑھتی تھی بس، یہاں وہ بات ادھوری چھوڑ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ یہ بھی مسلمان کا گھر ہے، اور قرآن کو نماز کی طرح فرض جان کر روز تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، کمبختی پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔ کرم الہی کی منہ سے ایسی بات! ثانیہ دوسری مرتبہ حیرت کا بت بن گئی۔ وہ کہ وہ اسے جانتی نہیں تھی، پھر بھی اس کی نظر میں وہ ایک اچھا انسان ہی ہو سکتا تھا، یا شاید جیسے حالات بیت رہے تھے وہ اچھا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ کرم الہی نے اسے ساکت کھڑا دیکھا تو ماتھے پہ شکنیں ڈالی۔ اب کھڑی ہو کے کون سی سلواتیں پڑھ رہی ہو مجھ پہ؟ بیٹھو اور پڑھ کے سناؤ مجھے، میرا تلفظ زیادہ درست نہیں ہے، کچھ حرف اٹک جاتے ہیں۔ جی میں منہ دھو کر۔ ثانیہ نے جلدی سے منہ پر پانی ڈالنے کا اشارہ کیا۔ کرم الہی نے زبان کو حرکت دیے بنا اسبات میں سر ہلایا، قرآن پاک کھولیا۔ تلاوت کے آواز سارے میں گونجنے لگی تھی۔ کلام پاک کی آواز میں چہرہ بازوؤں اور پاؤں پر پانی بہاتے ثانیہ کے دل پہ رکت طاری ہونے لگا، دل موم سا ہونے لگا تھا۔ سب کچھ فراموش ہو گیا اتنی آسانی سے کہ جو اس سے پہلے کبھی سوچا نہ گیا تھا۔ وہ وضو کر کے آئی اور کرم الہی کے مقابل بیٹھ گئی۔ کرم الہی نے جہاں پہ انگلی رکھی، ثانیہ نے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کرم الہی خاموشی سے سننے لگا۔ ایک عجیب سا سماں بن گیا تھا، جہاں پہ کرم الہی کو روانی زیادہ محسوس ہوتی وہ روک دیتا۔ یہ سطر دوبارہ سے پڑھو، اور ثانیہ مزید ٹھہر ٹھہر کر اور صاف لہجے میں وہ دہرانے لگتی، جس سے کرم الہی کو وہ آیت سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ ثانیہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی بن گئی جو ہر صبح اپنی ماں سے قرآن سیکھا کرتی تھی اور اگلے دن کا سبق اپنے باپ کے سامنے دہرایا کرتی تھی۔ حاکم حسین اس کے زور و شور سے ہل ہل کر پڑھنے پہ اسی طرح ٹوک دیا کرتے تھے۔ آرام سے ثانیہ، یہاں سے دوبارہ پڑھو۔ ابا ٹھیک تو ہے، مجھے خود سے پڑھنا آتا ہے۔ جلدی جلدی پڑھو گی تو غلطی ہوگی، سکون سے اور دیکھ کر یاد کرو، ورنہ تمہاری ماں… ابا اسے ڈراتے۔ اماں بہت غلطیاں پکڑتی ہیں، وہ منہ بسوڑتی۔ غلطیاں درست کرتی ہیں، میں نہیں تبدیل ہو جاتا بیٹا۔ ثانی کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے جھرنا رواں ہوا اور اس کے آرے سے دامن کو بھگوتا چلا گیا۔ آنسو تھوڑی سی ٹپک ٹپک کر گود میں موتی بن کے گر رہے تھے۔ وہ بغیر رکے یا اٹکے دھیرے دھیرے پڑھتی جا رہی تھی۔ کرم الہی اردو پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ ثانیہ درمیان میں کسی آیت کا ترجمہ بھی سنا دیتی۔ کرم الہی بالکل خاموشی اور دھیان سے سن رہا تھا۔ چندہ کچی دیوار پھلانگ کر صحن میں کودی تو یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سفید قمیض میں کرم الہی اور سفید دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹے ثانیہ، سفید اوراق والے قرآن پاک کو یکسوئی سے پڑھنے والے دو فرد پاکیزگی کا ایسا منظر پیش کر رہے تھے کہ چندہ عجیب سے احساسات میں گر کر آگے قدم نہیں بڑھا سکی۔ کچھ دیر بعد جب ثانیہ نے وقفہ لیا تو کرم الہی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ثانیہ قرآن پاک کو غلاف میں دینے لگی تھی۔ چچا کچھ کام تھا تجھ سے؟ چندہ نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا تو کرم الہی اٹھ کر اندر چل دیا۔ چندہ نے عجیب سی نظریں ثانیہ پہ ڈالیں۔ ثانیہ جس کا دل ایک دم پرسکون ہو رہا تھا، فلک پہ اڑتے بادل کی مانند ہلکا پھلکا اور بے وزن۔ مجھے 1500 روپے چاہیے کسی کام کے لیے۔ ثانیہ کے کانوں میں چندہ کی آواز پڑی تھی، وہ سننے لگی۔ تو اپنے شوہر سے مانگ، میری کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو آئے دن تیرے کام پورے نہیں ہوتے؟ حسب معمول کرم الہی کی روبدار آواز صحن کی آخری دیوار تک گئی تھی۔ اچھا نا، لوٹا دوں گی، صبح ہی لڑکا دکان پہ گیا ہے، شام تک کر دے گا بندوبست۔ چندہ نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، جیسے اسے امید تھی مل جائے گا پیسہ۔ ہاں، جیسے پہلے واپس لوٹاتی رہی ہے نا۔ دیکھ چچا، یہ عادت بہت بری ہے تیری، تیرا ہر کام کروں میں، کھانے پکانے سے لے کر برتن دھونے تک، اور جب بھی کام پڑے تو یہی کرتا ہے۔ تو نے آخر کرنا بھی کیا ہے؟ چل، میں نہیں مانگتی۔ وہ فوراً جذباتیت دکھا کر کمرے سے جانے لگی۔ کرم الہی نے آواز دے کر روکا تھا۔ بس کر دے ڈرامے شروع، یہ لے 1300 روپے، آج حکیم سے دوا لینے جاؤں گا، 200 کچھ میرے پاس چھوڑ دے۔
चंदा खुशी खुशी नोट मुट्ठी में मरोड़ती वापस अपने घर कूद गई। सानिया को कुछ समझ में नहीं आया था, मगर फिर भी उसे कुछ गैर मुनासिब लग रहा था। चलो भई, कल से तुम हर रोज़ मेरे साथ कुरान पढ़ोगी, तुम बहुत साफ और प्यारा पढ़ती हो। जी, उसने जवाब दिया। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी। करम इलाही छाँव में बैठते हुए हसरत ज़दा लहजे में किसी ख्वाहिश को ज़ाहिर करने लगा। काश अल्लाह ने मुझे कोई औलाद दी होती, मैं उसे दीन पढ़ाता, फिर उन्हें नसीहत करता कि रोज़ाना मुझ पे एक ख़त्म भेजा करो। पूरा कुरान ना सही, 4 कुल पढ़कर रोज़ाना मेरी रूह को बख्शें। मैंने सुना है इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। मेरी कब्र पे कितनी ही नेकियां इकट्ठी होती रहें। मुझे बताया जाता कि मेरी औलाद मेरे लिए सदका जारिया का ज़रिया है। करम इलाही की बात गौर से सुनती सानिया के लिए उसे देखते रहना मुश्किल हो गया था। कितनी महरूमी थी उसके लहजे में। सारी ज़िंदगी गुजार देने के बाद तो ये तड़प और भी बढ़ जाती होगी। लेकिन अल्लाह की हिकमत अल्लाह जाने, उसने मुझे औलाद नहीं दी, मगर आज न जाने क्यों लग रहा है कि आज ये काम मेरे लिए तुम करोगी। करम इलाही ने अचानक उसको देखकर कहा और खुद अपनी बात में हंस पड़ा। तुम तो जीते जी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, मर के कहाँ याद रखोगी। उसे अपनी कही बात पे पुख्ता यकीन था। सानिया ने निगाहों का जाविया बदला। रात बहुत तेज बुखार था, आपको चाय और अंडा उबाल देती हूँ। नाश्ता करके कंपाउंडर को दिखाओ, सानिया ने नर्म लहजे में मशवरा दिया। तुम बनाओगी? करमिलाही ने फौरन पूछा। सानिया ने सर हिलाया। मैं बना लेती हूँ। चलो फिर तुम साथ चलना मेरे, बोतल ही लगा देगा वो तो, ख्वामखा पैसे बना रहा है। करमिलाही नागवारी से बड़बड़ा कर रह गया। सानिया जहन में अटकी चंदा की पैसों वाली बात को सोचती हुई अंदर बढ़ गई। सब कुछ खत्म होकर रह गया था, न कहने के लिए कुछ बाकी रहा, न सुनने के लिए। वो इस तरह तही दामन रह जाएगी, ये उसके लिए ख्वाब में सोचना भी मुहाल था। मैंने तो सिर्फ एक गलती की, बाकी सबने मिलकर पूरा प्लान ही तैयार कर लिया। वो दुपट्टे से अपना चेहरा खुश करके तंजिया हंसी थी। उसके चेहरे की रौनक निचोड़ ली गई थी। मैंने अच्छा किया यहाँ आ गई, सबकी असलियत मुझ पे खुल गई। मैं तो समझती रही मैंने अपनी दोस्त के साथ गलत किया, मगर उसने तो मेरे नसीब को ही मुझसे छीन लिया। गलत बात, नसीब छीना किसी इंसान के बस में नहीं है। शकीला ने उसकी तस्दीक की। सब कुछ सिमी के सामने था, फिर भी उसने हामी भर ली। मेरे लिए तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है, मेरे सामने वो सच साबित हो रहा है जो मेरे माँ बाप कहते आए थे। मुझे उम्मीद है अब तुम्हारे लिए आगे बढ़ने में आसानी होगी। शकीला ने बर्तन ढक दिए, जिसका मतलब था नशिस्त पर खास हुई। शुमाइला को भी उठ जाना चाहिए और खुद उन्हें भी। खिज़र ने कभी मुझे नहीं बताया कि उसकी खाला है ताजवर। क्या आपकी तरबियत में धोखे में रखना अच्छी आदत है? खिज़र खुद नहीं जानता, मैंने उसे नहीं बताया। मज़ीद सुनना चाहो तो अपने माँ बाप से पूछ लेना। शकीला दो टोक सा बोल रही थी। आपके वक्त का शुक्रिया। शुमाइला अपना बैग संभालती खड़ी हो गई थी। जाते जाते तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। शकीला हयात भी अपनी जगह छोड़कर उठी थी। क्यों और कैसे के चक्करों में मत पड़ना, तुम इज्जतदार माँ बाप की बेटी हो। मजीद कोई तमाशा मत बनाना। और हाँ, सिमी और खिज़र अब दो इंसान होकर भी एक हैं। उनके दरमियान आने वाली अब तीसरे दर्जे की होगी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम वो तीसरा इंसान नहीं बनोगी। जो एक दूसरे के लिए बने थे वो एक दूसरे के साथ हैं। शकीला की बात उसने अपने हुक्म से सुनी थी, वो अपनी पुश्त के पीछे ही रहने दी। जो सोच लेकर शुमाइला बहादुर खान आई थी, उसमें ये दूर तक कहीं नहीं था कि उसे इस घर से बेआबरू होकर निकलना पड़ेगा, अपनी मुर्दा मोहब्बत और अना समेत। गांव के कंपाउंडर ने करम इलाही को हस्बे मामूल मुख्तलिफ रंग की गोलियां देते हुए सानिया पे नजरें जमाई हंसकर जताया था। तेरा बिन गोलियों से कुछ नहीं बनने वाला चच्चा। एक तरफ दवाई खाता है, दूसरी तरफ खुराक का भी परहेज नहीं करता। तेरा अल्लाह हाफिज है। कई बार उसने मीठी निगाहें सानिया पे लौटाई थी। सानिया ने दोबारा उस पर नजर ही नहीं डाली। और मेरा हिसाब क्लियर कर दो, कल को मर गए तो नुकसान कौन पूरा करेगा? बड़ी महंगी दवाइयां देता हूँ तुझे। ये बात भी उसने सानिया को सुनाई थी। सानिया ने उठते हुए जवाब देना जरूरी समझा। इंसान मर जाते हैं, पैसे यहीं रह जाते हैं, तुम्हारे भी और इनके भी। हिसाब करके पर्ची भिजवा देना। सानिया ने कड़े तेवरों पर वो थोड़ा सा दब गया। बाहर आकर सानिया करम इलाही से मुखातिब हुई थी। मुझे नहीं लगता इससे असर पड़ेगा। हाँ, तेरी दुआओं में ज़्यादा असर होगा, इसलिए तो आते ही मुझे बीमार कर दिया। करम इलाही चढ़कर बोला। मेरा मतलब था उसे तो मर्ज तक का नहीं पता, मामूली सी बुखार की गोलियां पकड़ा देता है। इस उम्र में आबे हयात कोई ले आए तो ले आए। शहर जाकर एक बार टेस्ट करवा लो। सानिया ने खलूसी नीयत से मशवरा दिया। हाँ, ये बात। करम इलाही की आंखें चमक गईं। तेरे बाप की तरह बेवकूफ़ नहीं हो कि तुझे शहर लेकर सैर करवाऊंगा ताकि। अच्छा, फिर यहीं मरते रहो मेरी तरफ से। वो पाँव पटकती हुई दो चार कदम आगे चलने लगी। ये बदमिजाज सा बूढ़ा हमदर्दी के काबिल ही नहीं था। उसका ही दिमाग खराब था जो बुजुर्ग जानकर मशवरा देने लगती थी। घर पहुंचकर करम इलाही चारपाई पर गिरकर हाँफने लगा। जरा दूर चलने पे उसकी सांस फूल जाया करती थी। करम इलाही की अभी आंख लगी ही होगी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। सानिया कशमकश का शिकार हो गई। न जाने कोई करम इलाही से मिलने आया था या चंदा का आवारा शौहर था। वो दरवाजा कैसे खोले, लेकिन दरवाजा हल्के हाथ की दस्तक से बचता रहा तो मजबूरन उसे जाना पड़ा। कौन? उसने झांक कर पूछा, मगर जवाब निदारद। हेलो। हल्का सा क्वाड खोलकर उसने दोनों आंखों से झांका, मगर कोई वजूद नहीं आया। वो वापस मुड़ने लगी थी कि उसके नाम की बेताब पुकार समातों में पड़ी। सानिया। सानिया थम गई। शोर थम गया। ये आवाज
یہ انداز، یہ تڑپ، خاموشی اس کے چاروں گرد رقصاں ہونے لگی۔ ثانیہ، وہ بھلے ناراض تھی، اسے یاد نہیں کرتی تھی، اسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، مگر دنیا میں کہیں دور، کہیں بہت گہرائی میں ذرا سا تو وہ کچھ ہوا تھا۔ شمریز بہادر خان اپنے قدموں پہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، نڈھا سا شمریز، جیسے پیاسا سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر پانی کو دیکھتا ہے، جیسے صحرا کی دھرتی آسمان پہ تیرتے اکلوتے بادل کے ٹکڑے کو، جیسے شمریز ثانیہ کو وہ اس کی دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک قدم بھی بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ثانیہ چند قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی تھی۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ سینے پہ ہاتھ لپیٹ کر وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ چہرے پہ شناسائی تو کچھ بھی نہیں تھی، صرف کٹھور پن تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تمہارے سامنا کیسے کروں گا، میرے ساتھ چلو ثانیہ۔ وہ ایک دم سے نیچے بیٹھ گیا تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ثانیہ کی طرف مغموم نگاہوں سے تکتا ہوا۔ ثانیہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کہاں؟ میرے گھر، میری حویلی، جہاں جہاں سے مجھے نکال دیا گیا تھا، یہ کہہ کے کہ میں چھپ کر عشق کر سکتی ہوں تو میری بہن کیوں نہیں؟ ثانیہ نے سکون سے وہ الفاظ دہرائے تھے جسے سن کر شمریز نے آنکھیں بند کی، پھر کھولیں۔ یہ دیکھو، یہ الفاظ مت دہراؤ۔ اس نے ٹھک سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں زندگی بھر اپنے ان الفاظوں پہ شرمندہ رہوں گا۔ مجھے معاف کر دو یار۔ لوگ تو محبت میں بے وفائی معاف کر دیتے ہیں، اور تم ان الفاظ کو نہیں بھلا سکتی میری محبت کے آگے؟ اس کی حالت پہ ثانیہ کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ کتنی زندگیاں ایک ساتھ برباد ہو گئی تھیں، مگر بظاہر اس نے بے نیازی کا خول چٹکنے نہیں دیا۔ محبت میں کر دیتے ہوں گے معاف، مگر یہ محبت ہی گالی بن جائے تو یاد رکھنے کو کچھ نہیں بچتا۔ میں نے بھی سب بھلا دیا۔ تم یہ جھوٹ خود سے مت بولو، جس طرح میں یقین نہیں کر رہا تمہارا دل بھی نہیں کرے گا۔ جھوٹ؟ اب ہی تو حقیقت میں جی رہی ہوں۔ دیکھو، تمہیں لگا ہوگا میں بہت دکھ میں ہوں گی، جو کہ تم ہو۔ ہرگز نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ثانیہ کہتے ہوئے ہنس پڑی۔ ہنسی علامت نہیں ہوتی خوشی کی، تو سنجیدگی بھی دکھ کی علامت نہیں ہوتی۔ میں اب شادی شدہ۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی منہ سے یہ بکواس بولنا بھی مت۔ شمریز نے اس دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ ثانیہ کرا اٹھی۔ تم پہ صرف میرا حق ہے ثانیہ حاکم، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ مجھ سے تمہیں کوئی دور نہیں کر سکتا، خود تم بھی نہیں۔ ثانیہ نے اس کی جنونی انداز پہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تم کبھی تھے ہی نہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ وقت نے اپنے وقت پہ سب کی اصلیت ایک دوسرے پہ واضح کر دی۔ وہ اصلیت نہیں تھی یار۔ ثانیہ، تمہیں میری اذیت نظر نہیں آ رہی؟ تمہیں دوری کا سوچ کر مجھے سانس نہیں آ رہا، میں کئی راتوں سے سو نہیں پا رہا۔ غصے میں کہے ان چند الفاظ میں میری محبت کو مت تولو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا، مگر ثانیہ کے پاس اب ان سب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ مزید اس کی کیفیات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ جی رہے ہیں، تم بھی جی لو گے۔ دوبارہ میرا تماشا لگانے مت آنا، ورنہ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ اس گھر کا سربراہ بوڑھا ضرور ہے، مگر اس میں طاقت بیک وقت کئی لوگوں سے نمٹنے کی ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ دل کو بہلانے کے لیے اس نے جھاڑو اٹھایا، پورے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ پورے صحن کے پتے ہٹائے، جنگلی گھاس صاف کی، بیلوں کو سیدھا کیا، پھر بغیر دھلے کپڑے لے کر نلکے میں بیٹھ گئی۔ صاف ستھرا گھر اور تار پہ لٹکتے کپڑے کرم الہی کے گھر میں ایک عورت کی موجودگی کا احساس جگا رہے تھے۔ وہ آخری قمیض دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پہ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ ثانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کرم الہی اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا تھا۔ وہ شدت سے دعا کرنے لگی کہ یہ شمریز نہ ہو۔ کرم الہی کسی سے بات کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آنے والا وجود ظاہر ہوا تو وہ معین تھا۔ ثانیہ کا دل دھڑکا، شاید سمی کی کوئی خبر لے کر آیا ہو سکتا ہے سمی واپس آ گئی ہو۔ ہاں بھلا ابا کیا کر سکتے تھے؟ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ثانیہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ کیسی ہو ثانیہ؟ جھجک کر بیٹھتی ہوئی اس نے ثانیہ سے حال پوچھا تھا۔ ثانیہ نے جذبات سے عاری لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہوں۔ چچا نے بہت غلط قدم اٹھا لیا، بہت ظلم کیا تم پر۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں ثانیہ۔ میں اس وقت وہاں موجود ہوتا تو تمہیں کبھی… جب آپ موجود تھے تب کون سا مان رکھ لیا تھا آپ نے؟ وہ ایک شکوہ لبوں پہ مچل گیا۔ معین لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں معین بھائی، میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ کیسے گزارو گی یہاں؟ معین تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ مسکرائی۔ انسان کہاں گزارا کرتے ہیں، زندگی گزار دیتی ہے انسانوں کو۔ تم بہت معصوم اور چھوٹی ہو ثانیہ، کسی اور کی کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑ رہی ہے، ورنہ چچا کتنا پیار کرتے ہیں تم سے۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تنکے سے زمین کو ریتنے لگی تھی۔ سمی نے اپنی زندگی پہ تمہیں قربان کر دیا، تم نہ سمجھ تھی، اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اس کی طرح نہ جائے۔ وہ دھیرے دھیرے کسی موضوع کی طرف آ رہا تھا۔ ثانیہ کو کچھ محسوس ہونے لگا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی بچانے کا حق رکھتا ہے۔ سمی نے کون سا انوکھا کام کر لیا؟ مجھے بتاؤ ثانیہ، سمی کس کے ساتھ گئی ہے؟ تم نے اسے گھر سے نکلنے کی مدد کی تھی؟ میں یقین دلاتا ہوں تمہیں واپس گھر لے جاؤں گا۔ جو تمہارے ساتھ ہوا تمہیں نہیں لگتا اس کی حقدار وہ تھی؟ معین نے اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا تھا۔ ثانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ سمی میری مجرم ہے؟ ہاں، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ تو اس کو سزا دینے کا حق میرے پاس ہونا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ معین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کے لیے ضروری ہے اسے تمہارے سامنے لایا جائے، لیکن جب تم… کبھی نہ کبھی وہ سامنے ضرور آئے گی، ثانیہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں بتایا۔
ابھی کیوں نہیں؟ موئی نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ وہ کسی منصوبے کے تحت نہیں بھاگی تھی، نہ ہی کسی شخص کے ساتھ، وہ دھیرے دھیرے بولی۔ تو پھر؟ معین چونک گیا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، میں نے سوچا کہیں نہ کہیں تو اسے پناہ مل ہی جائے گی، نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کسی انسانوں میں یا انسانوں سے دور۔ ثانیہ کی بات پہ معین کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے، وہ طیش میں کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہی بکواس جو آپ سننے آئے ہیں۔ جھوٹ نہیں سننا مجھے، یہی میرا سچ ہے۔ مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تمہیں، بھائیوں میں تمہارا، اس نے روپ ڈالا ایک آخری بار۔ مکھن پر میں نہیں پھسلوں گی، اللہ اسے سلامت رکھے، میرا ایک ہی بھائی کافی ہے، مضبوط لہجے میں کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ معین اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے سامنے سوال نہ کرنے والی ثانیہ کس قدر جواب دے گئی تھی۔ سچائی اگلوانے آیا تھا اس کا دوسرا بھائی، تو اس نے بھی سنا دیا، آدھا سچ اور پورا جھوٹ۔ اچھا جی، تو 70th ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے، چھوٹی سی ایپیسوڈ تھی لیکن بہت مزے کی تھی، بہت ساری امید ملی، اور شمائلہ کو نا تھوڑی سی اس کا جو غرور ٹوٹا ہے آسمان سے تھوڑی زمین میں آئی ہے نا، مزہ آیا، مجھے بڑا مزہ آیا ہے۔ بڑی آئی، اچھی بن رہی تھی، سمی سب بھول جائے گی، اور بہن تم بھولو اب ساری کچھ، نکمی نہ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ کرم الہی بھی اب مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا، بس وہ تھوڑا بوڑھا ہے، باقی اس نے ثانیہ کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا، ہاں شادی کی ہے تو وہ تو بس اس کو تھا شوق ہیر سے شادی کرنے کا تو اس کے ابا ہی نہ کرتا، کون سا اس نے زبردستی شادی کی ہے شاید۔ لیکن اب یہ شمریز یہاں پر کود گیا، مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی چندہ سن نہ لے، چندہ دیکھ نہ لے، کرم الہی نہ دیکھ لے، اور مجھے لگتا ہے چندہ نے دیکھ لیا ہوگا اور وہ بعد میں دھماکہ پھوڑے گی۔ اللہ اللہ، کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ثانیہ کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہوگا، کیا پتہ کرم الہی مر جائے تو ثانیہ پھر شمریز سے شادی کر لے، لیکن شمائلہ کے ساتھ بڑی اچھے والی ہوئی ہے، صحیح شکیلہ نے نا میٹھی میٹھی اس کو دی ہے مزہ آ گیا۔ اچھا سمی اور خضر، اچھا جی، تو پتہ نہیں کیا ہوگا ان کا، فی الحال تو سمی بڑی اس کے ساتھ ہوا بھی تو بہت برا ہے نا، اس کو بخار ابھی تک نہیں جا رہا، اس کے اتنی ابے نے اور چاچے نے بری کیا اس کے ساتھ۔ اللہ بہتر کرے گا جی، اللہ حافظ۔